اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں کا کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اطاعت کامل آدمی اپنی خواہشات سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ آدمی کے ایمان میں کمال پیدا نہ ہو۔ اور یہ محنت، اس کے جتنے اعمال ہیں، اس محنت کے جتنے اعمال ہیں، دعوت اللہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تعلق بنانے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ نماز سے بھی اللہ کا تعلق ملتا ہے، تلاوت قرآن سے بھی اللہ کا تعلق بنتا ہے، اللہ کے ذکر سے بھی اللہ کا تعلق بنتا ہے۔ میرے بزرگوں، تلاوت قرآن سے بھی اللہ کا تعلق بنتا ہے، لیکن دعوت کے عمل سے جتنا جلدی اللہ کا تعلق بنتا ہے کسی عمل سے نہیں بنتا۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے دعوت کے عمل کی ایک ایک فرد کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ دین درست ہوتا ہے، جب آدمی دائی بن کر چلے گا تو اس کا دین درست ہوتا چلا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اسی کے مطابق اپنے عمل کو بھی اچھا بنا رہا ہے، اور اس محنت کی وجہ سے کوئی منصب اپنا قائم نہ کرے بلکہ چھوٹا بن کر تواضع کے ساتھ چھوٹا بن کر زندگی گزارے۔ وقال اننی من المسلمین، کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس امت کو خیر امت فرمایا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے۔ کام کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا والے کاموں کی طرف متوجہ کرنا اور ناراضگی سے ہٹانا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ آدمی کے تعلق کو بنائے گا، ایمان کو بڑھائے گا۔ حضرت الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرماتے تھے وتؤمنون باللہ جو ہے یہ کلمہ یہ بتلا رہا ہے کہ تمہارا اللہ سے تعلق بڑھے گا اور اللہ پر ایمان بڑھتا جائے گا اس محنت کی وجہ سے۔ اور کیوں نہ بڑھے؟ جب بندہ بندے کو متوجہ کرتا ہے اللہ کی طرف، اس کے رضا والے کاموں کی طرف، اس کے ناراضگی کے کاموں سے ہٹاتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو کتنا قریب کر لیتے ہیں۔ اللہ اپنے اس بندے کو قریب کر لیتا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز اور اذان دینے والا مؤذن قیامت میں اس کی گردن سب سے اونچی ہوگی لوگوں میں۔ ارفعهم اعناقا یوم القیامہ المؤذنون، کہ جو اذان دینے والے لوگ ہیں قیامت کے دن مجمع میں سب سے اونچی گردن ان کی ہو۔ ایک 5 ٹائم کی اذان دینے والا، یہ بھی اذان بھی دعوت ہے اور دعوت تامہ ہے۔ اذان میں پوری دعوت ہے، اللہ کی وحدانیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ مؤذن 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ پھر نماز کے فریضے کی اہمیت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ نماز اقرار غلامی ہے، کلمہ اقرار غلامی ہے، اور نماز اظہار غلامی ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ پھر نماز پڑھتا ہے گویا اس کا اظہار غلامی کا اظہار کرتا ہے، اپنی زبان سے اپنے عمل سے غلامی کا اظہار کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، جب مؤذن 5 ٹائم اذان دیتا ہے اور ایک ایک ایمان والے ہر وقت داعی بن کر چلیں تو کتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اس امت کا ایک ایک فرد 24 گھنٹے کا داعی ہے۔
24 گھنٹے کا داعی ہے، ہر وقت اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا اور آپ کے اوپر نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اس وقت میں آپ نے کیا فرمایا؟ ناظرین، کہ آج سے ایسے مجھے ہوئی راحت کا دن ویڈیو ہو دیکھنے کے گیا۔ لیے جبرائیل ہاں جمالی بندوں چینل کو کو آج کے سبسکرائب دن سے کریں۔ راحت کا دن ختم جزاک ہو اللہ۔ گیا۔ روایت میں آتا ہے آپ ہر وقت غمگین رہا کرتے تھے، اس ذمہ داری کی وجہ سے آپ ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے۔ کان متواصل الاحزان ودائما الفکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت غمگین رہا کرتے تھے اور ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک امتی کے اوپر حضور والے کام کی ذمہ داری ہے۔ اس راستے میں لمبا لمبا وقت جو لگوایا جاتا ہے وہ اسی لیے تاکہ اپنی ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تک ہر ایمان والا اللہ کے راستے میں 4 مہینہ لگا کر اس کام کو اپنا جزو زندگی نہیں بنائے گا، ایمان کی حلاوت نہیں پائے گا۔ اس راستے میں جو چاشنی ایمان کی جو ملے گی میرے بزرگوں کہیں نہ ملے گی۔ یہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یہ راستہ آپ کے صحبت یافتہ صحابہ کا راستہ ہے۔ بھائی کیسے کھڑے ہو گئے؟ او نوجوان میں عطا فرما دیا ہے۔ اس وقت میں ہمیں سال بھر میں ایک مرتبہ جمع کیا گیا، سال بھر میں ایک مرتبہ جمع کیا گیا۔ جمع ہونا تو مسجد کے اعتبار سے ہو رہا ہے، ماہانہ جوڑوں میں ہو رہا ہے، محنت میں اہتمام پیدا کرانے کے لیے اور ایک ایک ایمان والے کو اپنی محنت کے دائرے میں لینے کے لیے ماہانہ جوڑوں کے ذریعے اپنی محنت کو اس طرح سے اہتمام کے ساتھ کیا جائے کہ کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی محنت سے الگ نہ رہے۔ ہر ایمان والا داعی بن کر چلے، نقل و حرکت پر چلے، روزانہ مسجد کو وقت دینے والا ہو، روزانہ مسجد کو وقت دینے والا ہو، روزانہ کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں وقت دے رہا ہو۔ کم سے کم 2.5 گھنٹے روزانہ کے اعتبار سے ہر مسلمان مسجد کو وقت دے رہا ہو تاکہ اس کے ایمان میں ترقی ہو۔ یہ تعلیم کا حلقہ، یہ گشت اور ملاقاتیں، یہ میرے بزرگوں ایمان کو ترقی دینے کے لیے ہے، ایمان کو طاقت دینے کے لیے ہے۔ فضائل کی تعلیم اور فضائل کا حلقہ یہ جو ہے عملوں میں صفت احتساب کو بڑھائے گا، اور دعوت کا عمل میرے بزرگوں ایمان کی صفت کو بڑھائے گا کہ ہر بندہ اللہ کے حکم کو اللہ کا امر سمجھ کر کرنے والا بنے، اللہ کا امر سمجھ کر کرنے والا بنے، اور فضائل کا علم صفت احتساب کو بڑھائے گا۔ یہ دونوں صفتیں ہر عمل میں ہر ایمان والے کے لیے مطلوب ہے، ایمان اور احتساب۔ حدیث کے اندر آتا ہے دونوں لفظ، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو آدمی رات کو رمضان کے مہینے میں عبادت کرے اور رات کو جاگے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یہ دعوت کے سارے اعمال اندر میں ایمانی صفت کو بڑھانے کے لیے ہے، اللہ کا تعلق بنانے کے لیے ہے، اور ایمان کی سطح کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کی معرفت بندے کے دل میں بڑھتی جائے گی، اور یہ ایمان کا راستہ ایسا ہے کہ ایمان کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے، ایمان کے لیے کوئی حد متعین نہیں۔ آدمی ایمان میں ترقی کرتا جائے گا، اللہ کی معرفت بڑھتی جائے گی، اور ایمان کی حد پوری نہ ہوگی۔ ایمان کے لیے کوئی حد متعین نہیں ہے، جیسے اللہ کی ذات وراء الورا ہے، ایسے ایمان کے لیے بھی کوئی حد متعین نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت میں آدمی بڑھتا جائے گا۔ اللہ جل شانہ و ملوالہ نے
ہمیں وہ محنت ناظرین ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے جبرائیل جمالی چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔